حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام اور ان کی ذریت کو پیدا فرمایا تو فرشتوں نے عرض کیا کہ الہی یہ تمام ذریت آدم علیہ السلام زمین میں سما نہ سکے گی، تو اللہ تعالی نے فرمایا میں موت کو پیدا کروں گا۔ فرشتوں نے عرض کیا موت کو پیدا کیا گیا تو ان کی زندگی گوشگوار نہ رہے گی۔ اللہ تعالی کا ارشاد خداوندی ہوا میں امید کو پیدا کروں گا۔ مجاہد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا تو ان سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے آدم بگڑنے کے لیے بناؤ اور فنا ہونے کے لیے اولاد جنو۔ اے بلند ترین محل کے رہنے والے، تو ان قریب مٹی میں دفن کیا جائے گا۔ ایک فرشتہ روزانہ یہ ندا دیتا ہے جنو موت کے لیے اور تعمیر کرو اجاڑ کے لیے۔ جب کوئی نیک بندہ مرتا ہے تو فرشتے اس کو قبر میں بٹھاتے ہیں۔ وہ ایسی حالت میں بیٹھا ہے کہ نہ اس کو کوئی گھبراہٹ ہوتی ہے نہ اس پر کوئی غم مسلط ہوتا ہے۔ پھر اس سے اول تو اسلام کے متعلق سوال کیا جاتا ہے کہ تو اسلام کے بارے میں کیا کہتا تھا۔ اس کے بعد پھر اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تو اس شخص کے یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ محمد صلوات والسلام ہے جو اللہ تعالی شانوں کے پاس سے ہمارے پاس واضح دلیلیں لے کر آئیں۔ ہم نے ان سب کو سچا مانا جو حضور صلوات والسلام لے کر آئے تھے۔ اس کے بعد اس کو اول دوزخ کا ایک مقام دکھایا جاتا ہے جہاں وہ دیکھتا ہے کہ آدمی ایک دوسرے پر ٹوٹے پڑے ہیں۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ اس جگہ کو دیکھ، حق تعالی شانوں نے تجھے اس آفت سے نجات عطا فرما دی۔ اس کے بعد اس کو جنت کا ایک مقام دکھایا جاتا ہے جہاں وہ نہایت زیب و زینت دیکھتا ہے اور اس کے لطف کے مناظر دیکھتا ہے۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ اس میں یہ جگہ تیرے رہنے کی ہے، قیامت کے بعد تو یہاں لایا جائے گا۔ تو دنیا میں آخرت کا یقین کرنے والا تھا اور اسی پر تیری موت ہوئی اور اسی پر قیامت میں تو قبر سے اٹھایا جائے گا۔ اور جب کوئی برا آدمی مرتا ہے تو اس کو قبر میں بٹھایا جاتا ہے۔ وہ نہایت گھبراہٹ اور خوفزدہ ہو کر بیٹھا ہے اور اس سے بھی وہی سوال ہوتا ہے جو پہلے گزرا۔ وہ جواب دیتا ہے کہ مجھے تو کچھ خبر ہی نہیں، لوگوں کو میں نے جو کہتے سنا تھا وہی میں بھی کہہ دیتا تھا۔ اس کے لیے اول جنت کا دروازہ کھول کر اس کو وہاں کی زیب و زینت اور جو نعمتیں وہاں ہیں دکھائی جاتی ہے۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے کہیں ہاں تیرا اصل مقام تھا مگر تجھے یہاں سے ہٹا دیا گیا۔ پھر اس کو جہنم دکھائی جاتی ہے جہاں ایک پر دوسرا ٹوٹا پڑا ہے اور اس سے کہا جاتا ہے کہ اب تیرا ٹھکانہ یہ ہے، تو دنیا میں شک ہی میں رہا، اسی پر مرا اور اسی پر قیامت میں اٹھایا جائے گا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلوات والسلام کے پاس سے ایک جنازہ گزرا۔ حضور صلوات والسلام نے اس کو دیکھ کر فرمایا کہ یہ شخص یا تو راحت پانے والا ہے یا اس سے راحت ہو گئی۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ مومن بندہ تو مر کر دنیا کی مشقتوں اور تکلیفوں سے راحت پا لیتا ہے اور اللہ تعالی شانوں کی رحمت کے اندر چلا جاتا ہے، یہ تو راحت پانے والا ہوا۔ اور فاجر آدمی جب مرتا ہے تو دوسرے آدمی اور آبادیاں اور درخت اور جانور سب کے سب اس کی موت سے راحت پاتے ہیں۔
اس لیے کہ اس کے گناہوں کی نحوست سے دنیا میں آفات نازل ہوتی ہے، بارش بند ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے شہروں میں فساد ہوتا ہے اور درخت خشک ہونے لگتے ہیں، جانوروں کو چارہ ملنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے اس کی موت سے سب کو راحت ملتی ہے کہ اس کی نحوست سے سب کو تکلیف پہنچ رہی تھی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ میرا کندھا پکڑ کر فرمایا کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی اجنبی بلکہ راستہ چلتا پھرتا مسافر ہوتا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب تو صبح کرے تو شام کا انتظار نہ کر، اور جب شام کرے تو صبح کا انتظار نہ کر، اور اپنی صحت کے زمانے میں مرض کے زمانے کے لیے توشہ لے لے کہ جو اعمال صحت میں کرتا ہوگا مرض میں ان کا ثواب ملتا ہی رہے گا، اور اپنی زندگی میں موت کے لیے توشہ لے لے۔